بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما ابو الحسن امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد الا وان لکل ماموم اماما یقتدی بہ وَيَسْتَضِئُ بِنُورِ عِلْمِهِ أَلَا وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدْ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِتِمْرِهِ وَمِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصِهِ أَلَا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَلَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَسَدَادٍ فواللہ ما کنزت من دنیاکم تبرا۔ سب سے پہلے پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی، اس ماہ میں اپنی عبادت کی، اس ماہ میں اپنے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سال ہم نے اس ماہ مبارک میں اپنے دروس کے لیے جو عنوان انتخاب کیا وہ ایک خط ہے کہ جو عثمان ابن حنیف کو، جو بصرے میں مولا امیر المومنین کے گورنر تھے اور پرانے صحابی تھے، پیغمبر کے ساتھ بھی رہے، مولا کائنات کے ساتھ بھی رہے، اور ظاہراً مولا امام حسن کے دور میں جا کر وہ شہید ہوئے۔ یہ خط اگرچہ ایک فرد کو لکھا گیا، لیکن اس میں جو نکات پیش کیے گئے ہیں وہ کسی ایک فرد کے لیے مفید نہیں ہے، بلکہ وہ پورے معاشرے کے لیے مفید ہے۔ ہر فرد اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ مولا نے یہاں پر فرمایا کہ ہر مقتدی کا ایک امام ہوتا ہے، جیسے امام کہتا ہے، اور اسی کے نور علم سے وہ استفادہ کر۔ یعنی جو امام حکم دے وہ کرنا ہے، جس سے امام روکے اس سے رک جانا۔ اس کے بعد مولا نے اپنے آپ کو پیش کیا نمونے کے طور پہ، فرمایا کہ تمہارا امام جو ہے وہ 2 روٹیوں کے اوپر گزارا کرتا ہے اور 2 چادروں پر گزارا کرتا ہے۔ یہ 2 چادریں کا تذکرہ یا 2 لباس کا تذکرہ یہ شاید اس لیے ہو کہ اگر میلے کپڑے کو دھونے کے لیے دوسرا کپڑا جو ہے وہ پہننے کی ضرورت نہ ہوتی تو شاید امام 2 لباس بھی نہ رکھتے۔ 2 لباس کا تذکرہ اس لیے کہ جب ایک لباس میلا ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے دوسرا میں پہن لوں، اس کو دھو لوں، پھر اس کو پہن لوں، پھر اس کو دھو لوں۔ اگر یہ ضرورت نہ ہوتی تو شاید امام علیہ السلام 2 لباس بھی نہ رکھتے، ایک لباس میں۔ جیسا کہ جوتے، ایک ہی جوتا ہے امام کے پاس،
ایک ہی چپل ہے، اسی کو سی کر دوبارہ پہن رہے ہیں۔ دوسری چپل نہیں ہے کہ امام بدل لیں اس کو۔ یہاں پر ایک نفسیاتی طور پہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو انسان کو بہت ساری چیزیں سامنے پڑی ہوں، بہت سارے کپڑے جوڑے اگر سامنے پڑے ہوں، بہت سارے جوتے جو ہے اس کے سامنے پڑے ہوں، اور کسی کا انتخاب نہیں کر پاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی ضرورت سے زیادہ چیزوں کو اکٹھا کیا ہے، لہٰذا اس کا ذہن پریشان ہے۔ اگر اس کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا یا ایک ہی جوتا ہوتا، لامحالہ وہ اسی کو پہنتا، کوئی پریشانی نہیں تھی اس کے۔ تو نفسیاتی طور کے اوپر انسان اس وقت پریشان ہوتا ہے جب اس کے پاس ضرورت سے زیادہ چیزیں ہوں، ضرورت سے زیادہ اس کے پاس لباس ہیں، یہ اس کو پریشان کرتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ اس کے پاس جوڑے ہیں، یہ اس کو زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے، یہ اس کو پریشان کرتا ہے۔ ورنہ جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اپنی روز کی زندگی، معمول کی زندگی کرتے ہیں، ان کو کوئی فکر ہی نہیں۔ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے اسی میں سوچ سوچ کے زندگی گزار دیتے ہیں، اس پیسے کو میں استعمال کہاں کروں۔ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے سکون سے آرام سے وہ سو جاتے۔ انسان سے اس طرح سکون کو اور آرام کو ضرورت سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ چھین لیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ الا وانکم لا تقدرون علی ذلک، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میرے شیعو تم لوگ میری اس طرح پیروی نہیں کر سکتے، تم میری طرح زندگی نہیں کر سکتے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میری مدد کرو تقوی کے ذریعے، خوف خدا کے ذریعے، پرہیزگاری کے ذریعے، اجتہاد کے ذریعے اور عفت کے ذریعے۔ ہم نے کل عفت کی بات کی تھی، یہ 5 منٹ فقط رب دینے کے لیے اپنے آج کی باتوں سے یہ عرض کیا تھا، اور کل ہم نے کچھ روایات جو ہیں وہ بیان کی تھیں۔ یقیناً آخری ایک روایت کے اوپر میں نے چھوڑ دیا تھا کہ انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ عفت اور ورع اور حیا، یہ تقریباً ان کے معنی قریب قریب ہیں، بہت جزئی فرق ہیں، اور بعض جگہوں کے اوپر مولا امیر المومنین صاحب نے ان تینوں چیزوں کو، ورع، حیا اور عفت، ان 3 چیزوں کو الگ شمار کیا، جیسے کل میں نے وہ روایت پڑھی تھی، اور ثلاثتہن جمع الدین العفت والورع والحیا، 3 چیزیں جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو وہ دین کہلاتے ہیں، ایک عفت، ایک ورع اور ایک حیا۔ لیکن اگر ان کے ہم لوگ معنی دیکھیں تو یہ قریب قریب ہے۔ بس عفت کے اوپر ہم لوگ آئے تھے۔ عفت یعنی اپنے نفس پہ تسلط رکھنا، پتہ ہے یہ شراب ہے، اس سے اجتناب کرنا، اپنے نفس پر قابو رکھنا، اپنے آپ کو معصیت کے وقت سنبھالنا، گناہ کے وقت سنبھالنا۔ گناہ کے سارے وسائل فراہم ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ شہوات کے غلبے میں اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہی عفت ہے۔ اسی لیے مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ من اکل عفا، جو شخص عقل مند ہوگا وہ عفیف ہوگا، پاک دامن ہوگا۔ وہ یہاں تک ہم نے یہ باتیں کی تھیں۔ آخری ایک روایت کے جو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں، آپ اس سے پہلے والے جو 4 روایات ہیں وہ کل ہم نے عرض کی تھی، آج آخری روایت۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو ہم خواتین سے اس کو بات کو مخصوص کریں، یا غرر الحکم کے اندر یہ روایت ہے مولا امیر المومنین کی۔ مولا فرماتے ہیں زکوٰۃ الجمال،
العفاف، حسن، خوبصورتی اگر اللہ کسی کو دے، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے. علم کی زکوٰۃ تقسیم ہے، مال کی زکوٰۃ غریبوں کی مدد ہے. علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ دوسروں تک اس کو پہنچائیں، ان کی جہالت کو دور کریں. حسن اور خوبصورتی کی زکوٰۃ کیا ہے؟ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں عفاف، پاک دامنی. انسان حسین بھی ہو، جمیل بھی ہو، اور دوسروں کی نامحرموں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچائے، گناہ کی محافل میں جانے سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو روک کر رکھے. اس کو کہتے ہیں حسن اور خوبصورتی کی زکوٰۃ. غرور الحکم میں یہ روایت ہے مولا امیر المومنین. بس اگر ہم لوگ دیکھیں شعر مہیا، پرہیزگاری، شکیبائی یعنی استقامت، اور سخاوت، قناعت، نرم مزاجی، یہ ساری کی ساری آثار ہیں عفت کے. اب پاک دامنی، یہاں پر میں کچھ موارد کو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ فقط اپنے نفس پہ غلبہ اور اپنی شہوات کے اوپر غلبہ جو ہے اس کا نام عفت نہیں ہے، بلکہ عفت کے میدان بڑا وسیع ہے. بعض لوگ عمل کے اندر عفیف ہوتے ہیں، یعنی گناہ سے پرہیز کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، لیکن علماء نے اور بزرگان نے ایک اور بھی جو ہے وہ مورد بیان کیا ہے عفت کا، اور وہ یہ ہے کہ انسان فکر میں عفیف ہو، فکر اس کی پاک ہو. آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے اعمال اس کے فکر کا نتیجہ ہوتے ہیں. فکر کی پاک دامنی، انسان کسی کا برا نہ سوچے، یہ فکر کی پاک دامنی ہے. انسان فکر کے اندر بھی گناہ نہ کرے. اگرچہ پروردگار عالم نے چوری جو ہے عملی طور پر جو چوری کرے اس کے اوپر سزا ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں یا مختلف سزائیں چور کی. لیکن اگر فکری طور پہ چوری کرے، ابھی انداز سوچ رہے کہ میں چوری کروں گا، آیا اس کے اوپر بھی سزا ہے؟ فقہا نے اس کے اوپر تو کوئی سزا نہیں دی ہے کہ انسان سوچے چوری کا یا شراب پینے کا سوچے تو اس کو سزا دو. اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی تو سزا ہے جو عملی طور پہ چوری کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، اس کی سزا تو ہے. لیکن اس کی سزا کیا ہے کہ جو فقط سوچتا ہے کہ میں چوری کروں گا، اس کی سزا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دھتکارا جاتا ہے. پروردگار عالم ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اپنی بارگاہ میں جگہ نہیں دیتا ہے. جو عمل تو نہ کریں، گناہ کا عمل تو نہ کریں، لیکن اپنی سوچ اور فکر کے اندر گناہ کا کام کریں. فکر کے اندر سوچتا ہے کہ اگر میں یہ چوری کروں گا، میں یہ چوری کروں گا، میں ایسا کروں گا. اس کی سزا دھتکارا جانا ہے بارگاہ خدا سے. لہذا مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ اچھی فکر کے ساتھ میری مدد کرو، نیک کاموں کا سوچو، خیر کے کاموں کا سوچو، دوسرے کی بھلائی کا سوچو. تم لوگ چاہتے ہو علی کی مدد کرو، اس طریقے سے. لہذا اہم ہے یہ بہت، اس لیے کہ انسان اپنی سوچوں کو عفیف رکھے، پاک رکھے. دوسرا مقام کہ جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ چونکہ ایک لفظ ہے فقط مولا نے فرمایا عفت کے ذریعے، میں آپ کو عفت کے موارد فقط مختصر بل.
نگاہ کی پاک دامنی، فقط عمل میں پاک دامن نہ، نگاہ، نظر. بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ انسان ان آنکھوں سے انجام دیتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں پڑتا ہے. آپ کے دل میں جو چیز بھی اترتی ہے ان آنکھوں کے دیکھنے سے اترتی ہے. آپ خیر کی چیز دیکھیں گے، اچھی چیز دیکھیں گے، آپ کے دل کے اوپر وہ اترے گی، آپ کے دل کو نورانی کرے گی. آپ قرآن کو دیکھیں گے، آپ قدرت کے مناظر کو دیکھیں گے، اچھی چیز، خوبصورت چیز آپ کے دل میں اترے گی، آپ کے دل کو بھی خوبصورت کرے گی، آپ کے دل کو بھی نورانی کرے گی. اگر آپ نے ان آنکھوں سے بری چیز کو دیکھا، ایسی چیز کو دیکھا کہ جس کا دیکھنا آپ کے اوپر حرام تھا، یہ آنکھ دل کا دروازہ ہے. آپ کے دل کے اوپر اس کا اثر ہوگا، آپ کے دل کو آلودہ کرے گا. اس سے حق پرستی، حق شناسی کی صلاحیت کو چھین لے گا آپ سے. نامحرم کو دیکھنا، بعض ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی دل پاک ہونے چاہیے، نگاہ پاک ہونی چاہیے. شارع آپ کے دل کو، آپ شارع نے آپ کو کب کہا کہ آپ کا دل پاک نہیں ہے، نیت آپ کی پاک نہیں ہے؟ لیکن شارع کہتا ہے پھر بھی نہ دیکھ، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تو نامحرم کو دیکھے. یہی نظر اگر عالم پر پڑے، النظر الی عالم عبادت، روایات میں عالم کو دیکھنا عبادت میں. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اگر انسان کسی سفر پہ جا رہا ہے اور دو راستے ہیں، ایک راستہ ایسا ہے کہ جس میں عالم کا دروازہ نہیں پڑتا ہے، اس کا گھر نہیں پڑتا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے کہ جس میں عالم کا گھر ہے، اس کا دروازہ ہے. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس راستے سے جاؤ کہ جہاں سے عالم کے گھر کا دروازہ آپ کو دکھتا ہے، کیونکہ عالم تو دور کی بات ہے، عالم کے گھر کے دروازے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. قرآن کے صفوں کو دیکھنا عبادت ہے. یہ نگاہ، والدین کو محبت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں عبادت فقط نماز تہجد ہے، عبادت یعنی فقط مکہ اور مدینہ ہے. نہیں، یہی معمولی چیزیں. یتیم کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے. اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ کسی مسکین کے لیے، غریب کے لیے، اس کو محبت کی نگاہ سے تو دیکھ سکتے ہیں، محبت کی نظر سے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. بعض لوگ عفیف ہوتے ہیں اپنی نگاہ میں بھی، نگاہ کے اندر بھی کوشش کرتے ہیں کہ گناہ کے مرتکب نہ ہوں. چوتھی چیز جو بڑی اہم ہے، میل ملاقاتوں میں عفت کا خیال رکھنا. آج تو مصیبت ہو گئی ہمارے معاشرے کی. شادیوں کی محافل کے اندر مکس گیدرنگ ہے، شادیوں کے اندر، مختلف پروگراموں کے اندر، سیمینارز کے اندر، کانفرنسوں کے اندر، میٹنگوں کے اندر، وہیں خواتین بیٹھی ہیں، وہیں مرد بیٹھے ہیں. کتنے ہمارے مسلمان ممالک کے سربراہ ہیں کہ جو خواتین سے ہاتھ ملانے کو عیب شمار نہیں کرتے ہیں. اسلام آپ کو کہتا ہے اپنے میل جول کے اندر بھی عفت کو برقرار رکھیں. آپ خواتین سے ملاقات کے اندر ان سے فاصلہ رکھیں.
مکس گیدرنگ نہ کریں. اسکول ہمارے کیوں تباہ ہو گئے؟ اسی لیے تباہ ہو گئے. کالج ہمارے کیوں تباہ ہو گئے؟ اسی لیے تباہ ہو گئے. یونیورسٹی ہماری کیوں تباہ ہو گئی؟ اسی لیے تباہ ہو گئے کہ ہم نے یہ فاصلے نہیں رکھے. اسلام کہتا ہے نامحرم کے ساتھ نرم و ملائم آواز سے بات نہ کرو. تلخ رکھو اپنا تھوڑا لہجہ، مختصر رکھو بات. اگر کسی نے آج کل مثلا ٹیلی فون کے اوپر اگر کبھی کوئی رانگ نمبر آ جاتا ہے، ہماری بچیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھیں آپ کون ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں. نہیں، اگر فلانا ہے آپ اگر اتنی بات کر کے بات کو ختم کر دیں، کاٹ دیں فون کہ رانگ نمبر ہے. اجازت نہیں دی ہے اسلام نے کہ آپ نامحرم سے غیر مردوں کے ساتھ اتنی نرم و ملائم آواز سے بات کریں. اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ خواتین کے ساتھ خلوت کریں. خواتین نے اجازت نہیں دی ہے اسلام نے کہ آپ نامحرموں کے ساتھ ہاتھ ملائیں. معاشرت کے اندر تعامل کریں عزیزو. ہمارے شادیوں کے اندر تو محرم نامحرم کے فرق ہی ختم ہو جاتی ہے. جب کسی کو بولو یہ کیا مسئلہ ہے تو کہتے شادی روز روز تھوڑی ہوتی ہے. شادی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی حدود کو پامال کر دیں، حرام کو حلال کر دیں. یہ عفت در معاشرت، میل ملاقات معاشرت کے اندر ہم لوگ عفت کا خیال رکھیں. ایک چیز جو آپ لوگوں کی طرف بہت زیادہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو حسن دیا ہے وہ اپنے حسن کو سنبھال نہیں پاتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح اس کا اظہار کریں. زینت کے اندر بھی عفت ہونی چاہیے. آج ہمارا میڈیا، آج ہمارا سوشل میڈیا، آج ہمارے الیکٹرانک میڈیا، آج ہمارا پیپر میڈیا، جو کچھ بھی آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں، حتی ٹیلی ویژن کے اوپر اگر ہمارے اشتہارات کو دیکھیں، وہ اشتہارات کہ جو کسی ایسی چیز سے متعلق ہیں کہ جو مردوں سے جس کا تعلق ہے، اس کے اندر بھی خواتین آگے آگے نظر آتی ہیں. ایڈورٹائز بلیڈ کا خواتین نظر آ رہی ہیں اس میں. ان کے حسن کو دولت کے لیے استعمال کرنا، ان کی حسن کو کمائی کے لیے استعمال کرنا. اور آج بیچاری یہ بھولی خاتون کو پتہ نہیں ہے کہ تیری عزت اور آبرو کو اچھال کر یہ لوگ تیرے حسن سے جو ہے وہ پیسہ کما رہے ہیں، اور تجھے ردی کی ٹوکری کے اندر، ڈسٹ بن کے اندر ایک روز بیکار کاغذ کی طرح پھینک دیں گے. کتنی بھیانک ہے یہ گلیمر کی دنیا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس گلیمر کی دنیا میں خودکشیاں کی، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و جمال دیا ہے، عفیف ہوں، کوشش کریں اس حسن کو گناہ میں استعمال نہ ہونے دیں. اس خوبصورتی کے گناہ کے اندر استعمال نہ ہونے دیں. اس کو اعتدال میں رہیں. دیکھیں کہاں کہاں پروردگار عالم نے آپ کو اپنے حسن کو دکھانے کی اجازت دی ہے. ماں باپ کے آگے، اپنے شوہر کے آگے، بہن بھائیوں کے آگے، یہاں ٹھیک ہے، لیکن آیا سج بج کر اسی حسن کو لے کر آپ بازاروں میں جائیں، روڈوں کے اوپر جائیں، ٹیلی ویژن کے اوپر آئیں، سوشل میڈیا کے اوپر آئیں، ٹک ٹاک کے اوپر آئیں، فلانی چیز پر آئیں، فلانی چیز پر آئیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. عفیف ہوں، سنبھالیں اپنے حسن کو. کلام کے اندر عفیف ہونا چاہیے. کلام شائستہ ہو، آپ کے کلام سے اخلاق ہو. میں ہمیشہ اپنے شاگردوں کو ایک بات کہتا ہوں، آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لسان معیار الانسان یا میزان الانسان. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں یہ زبان جو ہے یہ انسان کا ترازو ہے. ہر کسی کو بے وقوف نہ سمجھیں. آپ اگر کسی مقام پر بیٹھے ہیں
لوگ آپ کی گفتگو سے آپ کی بھی قیمت لگا دیں گے اور آپ کے گھر والے اور خاندان کے جو طریقہ کار ہیں، ان کے جو اخلاقیات ہیں، ان کو بھی آپ کی باتوں سے اندازہ لگا لیں گے۔ آپ ذرا چیک کر کے دیکھیں، آپ ایک ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں پر موبائل فون کا استعمال ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا گھرانہ ہے، مہذب گھرانہ ہے، با اخلاق گھرانہ ہے، وہ فون کرتے کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کس سے بات کر رہی ہیں آپ کو؟ سلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے۔ لیکن جو ان پڑھ ہیں، جن کے گھروں کے اندر کوئی کلچر نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، ثقافت نہیں ہے، ان کے بولنے کا ہی انداز کچھ ہوتا ہے۔ ہم تو بہت زیادہ سفر کرتے ہیں نا، تو ہمارے ساتھ موبائل والے باتیں کیا، ہاں بول، کیا کام ہے، نہ کوئی سلام نہ کوئی دعا۔ مولا فرماتے ہیں اپنے کلام کے اندر عفیف ہو۔ پہلی بات تو یہ، اپنی زبان کو وہاں پر استعمال کریں کہ جس کے استعمال کا اللہ نے آپ کو حق دیا ہے۔ تبلیغ میں اس کو استعمال کریں، قرآن کی تلاوت میں استعمال کریں، امر المعروف و نہی عن المنکر میں اس کو استعمال کریں، خدا سے مناجات کے اندر، عبادات کے اندر اس کو استعمال کریں۔ خدا نے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو گالی گلوچ اور بدتمیزی کے لیے استعمال کریں۔ غیبت کرنے والا عفیف نہیں ہے، پاک دامن نہیں ہے، اس نے اپنی زبان کو گناہ میں استعمال کیا۔ چغلی کرنے والا عفیف نہیں ہے، اس نے اپنی زبان کو گناہ کے اندر استعمال کیا۔ فتنہ و فساد، تہمت لگانا، الزام تراشیاں کرنا۔ مولا فرماتے ہیں اپنی زبان کو خیر میں استعمال کرو، لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کرو۔ یہ کلام ائمہ معصومین علیہ السلام، اور یہ عفت در کلام۔ زیادہ گناہ کی باتیں کرنے والا، اپنی زبان سے نیچ گھٹیا گفتگو کرنے والا، یہ اپنے اندر کی کیفیات کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی خوبیاں بھی، اچھی زبان استعمال کرتا ہے، یہ بھی اس کے حسن کا نتیجہ، جیسے ائمہ معصومین علیہ السلام۔ زبان ترجمان ہے دل کی، سینے کی، جو اس کے اندر ہے زبان اس کو بیان کر دی۔ اچھا ہے اچھا بیان کر، برا ہے برا بیان کر۔ اس کے بعد مولا آخری 2-3 باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کریں کہ حجاب اور پردے کے اندر بھی عفیف ہوں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ خواتین پردے کے اندر بھی برہنہ ہوں گی۔ بے پردگی کے اندر وہ اتنی گناہ نہیں کر رہی ہوں گی جتنی وہ پردے میں گناہ کر رہی ہوں گی۔ آج یقین کریں 1400 سال کے بعد وہی زمانہ ہے، آ گیا کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ بعض خواتین پردے میں ہوتے ہوئے بھی گناہ کا مرتکب ہوں گی، پردے کو بھی گناہ کے لیے استعمال کریں گی، حجاب کو بھی وہ گناہ کے لیے استعمال کریں گی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اپنے پردے کے اندر بھی عفیف ہوں، پردے کے اندر رہتے ہوئے ایسے اشارے نہ ہوں، ایسی حرکات نہ ہوں، ایسے چال چلن نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے نامحرم کی توجہ آپ کی طرف ہو، اس کی نگاہیں جو ہے وہ آپ کی طرف اٹھے۔ یہ زیادہ خطرناک ہے کہ جو ایسا پردہ کرتی ہیں کہ جس میں کشش ہو، لوگ اس کو دیکھیں، اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ۔ اور یہ روایت ہم نے پڑھ دی کہ اپنے شکم کے متعلق پاک دامن ہو، ایسے نوالے اس کے اندر نہ جانے دیں کہ جو آپ کو دل کو سخت کر دے، پتھر کی طرح کر دے، اور اس سے مڑنے کی اور اپنی اصلاح کی صلاحیت کو چھین لے۔
یہ روایت کل ہم نے پڑھا تھا، افضل العبادہ عفت البطن والفرج۔ انشاءاللہ پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے کہ ہم لوگ مولا امیر المومنین کی ان فرمائشات کے اوپر عمل کریں اور اپنی زندگی کو مولا کے ان احکامات اور ان تعلیمات کے اوپر ڈھالیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس ماہ رمضان میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام مرحومین خصوصاً علماء و شہداء، بالاخص ہمارے والدین مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ پروردگارہ اس ماہ میں ہمیں مزید اپنی عبادت و بندگی اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔